دوستو 23 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے بعد اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سربراہ بن چکے تھے۔ اب پورا عرب اپنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا اور یہ اسلامک امپائر ایک گلوبل وال بن چکی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ عرب فتح کرنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا تک پہنچی کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے جس نے پہلی بار پورے عرب کو ایک ہی رب کے نام پر یونائٹ کر دیا ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکشنز ہونے لگیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے دور دور سے آنے لگے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ اس خطبے سے 10 سال پہلے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ تھے، لیکن اب صرف 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کھڑے تھے، جن میں ہر اس قسم کے لوگ وائٹ، بلیک، براؤن کھڑے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے ریسزم کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کسی وائٹ کو، کسی بلیک اور کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور عورتوں کے حقوق پر بھی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو باتیں کی ان میں سے کچھ آج بھی UN چارٹر کا حصہ ہیں۔ اس خطبے کے آخر میں وہاں کھڑے سارے لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے آخری پیغمبر کا حق ادا کر دیا ہے۔ حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس پورے قافلے کو غدیر ہم کا مشہور خطبہ دیا، جس میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی جگہ مدینے کا لیڈر بنا کر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ آ کر ایک فوج رومن امپائر سے دوبارہ جنگ کرنے کے لیے بنائی تاکہ وہ جنگ موتا میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا بدلہ لے سکیں، اور اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بنایا، کیونکہ والد زید بن حارثہ جنگ موتا میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے اور پھر اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی گئی، جس کے بعد یہ فوج آگے بڑھنے سے رک گئی۔ بہت سخت بیماری کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں مسلمانوں کی نماز کی امامت کراتے رہے، لیکن آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت بھی نہ کر سکے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اپنے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے، جو مسجد نبی کے بالکل اٹیچ ایک کمرہ تھا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی اور اچانک ایک دن حضرت عائشہ کے گھر سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، جس پر مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 61 سال تھی۔ آج کل کے کیلنڈر کے مطابق اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق ان کی ایج 63 ایئرز تھی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے مدینے میں پھیلتی گئی اور مدینہ کے لوگ زور زور سے رونے لگے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جو بھی کہے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے، کیونکہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل ڈیزرٹ میں 40 سال تک پھر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو چھوڑ کر 40 دن تک کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، جس کے بعد ان کی امت بنی اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اصل میں موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر نے بھی یہی کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے بعد واپس آ جائیں گے، اور وہ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے ایک دن ہم مسلمان رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کریں گے اور مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم ابھرے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ سب ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن اللہ انہی کے ہاتھوں یہ سارے علاقے فتح کرے گا۔ حضرت عمر تلوار لے کر مسجد نبی میں کھڑے رہے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز دوست تھے، وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی تلوار لے کر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر کھڑے رہے۔ ابو بکر نے سب سے پہلے
کہا عمر کو چھوڑو، پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم سپیچ شروع کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو پتہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے والے ابوبکر ہوتے تھے، لیکن جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا اس دن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غم کو کنٹرول کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج رونے والا دن نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے چلانے کا دن ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے اور سب مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے مسلمانوں، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا وہ سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کی وہ آیت سنائی کہ جب مسلمان جنگ احد کے دوران سخت ٹائم سے گزر رہے تھے، کچھ دشمنوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد جنگ کے درمیان ہی مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہ جنگ احد ہجرت کے 3 سال بعد ہوئی تھی، جس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے رونے لگے، جس کے بعد اللہ نے آیت نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں اور یا وہ وفات پا جائیں تو کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جیسے ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مضبوط اور طاقتور شخص تھے بالکل زمین پر گر گئے، اور صحابہ نے بعد میں کہا یہ ایسے تھا جیسے زندگی میں پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہو۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے کے بعد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، لیکن اب سارے مسجد نبوی میں موجود تھے۔ اچانک کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ مدینہ کے انصار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کرنے والے ہیں، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سیدھا اس میٹنگ کی طرف بڑھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے کافی انصار حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بیعت دینے والے ہیں، کیونکہ سعد بن عبیدہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے حضرہ کے سردار تھے اور اس اسلامک امپائر کا کیپٹل مدینہ تھا، تو اسی لیے لوگ نیچرلی انہی کو لیڈر سمجھ رہے تھے۔ لیکن اچانک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور وہاں ساروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پرانی وہی چھوٹی سی مدینہ کی حکومت نہیں رہی، اب یہ پورے عرب کی حکومت ہے، اور عرب قریش کے علاوہ کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، کہ قریش عرب کے سب سے امپورٹنٹ شہر مکہ کے لوگ تھے جن کی پورا عرب بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ مکہ میں عرب کے سب سے امپورٹنٹ جگہ کعبہ ہے۔ بہت سال پہلے ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کو ایک میریکل سے ہرانے کے بعد ان کی عرب میں بہت عزت بن چکی تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قریش کے قبیلے میں سے تھے، اب قریش ہی عرب کو یونائٹ رکھ سکتا ہے۔ وہاں کھڑے سارے لوگوں نے ان کی بات سے ایگری کیا، جس کے بعد لوگوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بیعت دینا چھوڑ دیا۔ آخر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں عمر یا ابو عبیدہ میں سے ایک کو اپنا خلیفہ چننا ہوگا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا آپ رضی اللہ عنہ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے کوئی نہیں ہے، اور انہی کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن کسی نے بھی اتفاق نہ کیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، وہاں سارے اس بات پر راضی ہوئے اور سب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح کچھ ہی ٹائم میں اس اتنی بڑی امپائر کا خلیفہ مسلمانوں کے درمیان مشورے سے سلیکٹ کر لیا گیا، جبکہ باقی سارے امپائرز ہمیشہ خون خرابے کے بعد سلیکٹ کرتے تھے، اور آخرکار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 59 کی ایج میں عرب کے خلیفہ بنے۔ یہ بہت ایک کنونشن مسئلہ ہے، کیونکہ آج تک مسلمانوں کے 2 بڑے گروپس کا اس پر اختلاف ہے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں میں 87% سنی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو اپنا سکسیس خلیفہ نہیں چنا، اور مسلمانوں نے خود مشورے سے فیصلہ کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن کر بالکل صحیح کیا۔ اور مسلمانوں میں 13% شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو غدیر ہم کے خطبے میں کلیئرلی خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ ان دونوں سائڈز کے ویوز ہیں۔